نہ میرا یہ مقام آپ حضرات کے سامنے بس حضرت مولانا اور شیخ حنیف کی وجہ سے استعدادیں تو چھپی ہوئی ہیں، اور ایسی جیسے معادن میں اب تک معادن کے راستے سے کتنا سونا روئے زمین پر آ چکا، اور ابھی روز نئی نئی کتنی ریسرچیں اور تحقیقات ہو رہی ہیں، پیٹرول، سونا، چاندی، مختلف قسم کے معدنیات. لیکن سبحان اللہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. آپ کی شان ہی بتلائی، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. انسانیت کے اوقات، انسانیت کی زندگی، انسانیت کے پاس خدا داد دولتیں، استعدادیں، صلاحیتیں یہ ضائع نہ ہوں. انسانوں کی زندگی خود ان کے لیے وبال جان نہ بنے، ان کی دنیا اور آخرت برباد نہ ہو. ایک ایسا نسخہ کہ ہر ایک کا وقت، پیسہ اور صلاحیت اپنے صحیح مصرف پر، جس کا عملی نمونہ خود ذات اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صاف فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال علیہ السلام. ابتدا ہمارے آپ کے عقیدے کے مطابق جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، روئے زمین پر کوئی انسانوں کی رہبری کرنے والا، انہیں حق و باطل کی تمیز کرانے والا، ان کو اللہ کا تعارف کرانے والا، آخرت سمجھانے والا، اعمال کا نفع نقصان سمجھانے والا ایک متنفس نہیں تھا. شرک اور جہالت کیا سمندروں میں موجیں اٹھتی ہوں گی، اور کیا سمندروں کی گہرائیاں ہوں گی جو جہالتوں کی اور شرک کی گہرائیاں. اور لیکن اسی میں حق تعالی شانہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. احب الناس الی اللہ انفعهم للناس او کما قال علیہ السلام. یہ مخلوق ضائع نہ ہو، ان کی صلاحیتیں برباد نہ ہوں، اور یہ ان کی دنیا بھی اور ان کی آخرت بھی جنت نشان ہو. کیا ان کی گھریلو زندگی، کیا ان کی معاشرتی زندگی، کیا ان کی اخلاقی اور معاملاتی زندگی، کیا ان کے عقائد و عبادات، کیا ان کا تعلق میں اللہ، کیا ان کی حب رسول، اور کیا خلق خدا پر ترس کھانا. اس سب کے لیے ایسا جامع درس، ایسی جامع شخصیت عملی طور پر، جس کو اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھیجا، جس کو خود اللہ نے احسان کے لفظ کے ساتھ لقد من اللہ، لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا، اسی کے یہ سارے خوشاچی ہیں. یہ سارے ہم تو من نہ کردم شما حضر بکنید، من نہ کردم شما حضر بکنید. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو حق تعالی شانہ آپ کے علمی خدمات کو، آپ عملی زندگیوں کو، اور آپ کی، اور جیسے الناس معادن. یہی عمر، یہ خطاب کا بیٹا عمر، وہ ساری صلاحیتیں چھپی ہوئی تھی جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں لو کان معی نبی لکان عمر. قرآن میں کتنی جگہ ہے جہاں قلب عمر پر تائید وحی کے ذریعے ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے وہ دوسری صلاحیتیں اور کہاں کام آ رہی تھی، کس انداز سے تھی. یہ علم نبوت تھا، یہ صحبت نبوی تھی، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے شان و ادب تھے کہ جس نے عمر کو اتنا اونچایا، اتنا اونچا اٹھایا، اتنا اونچا اٹھایا.
آج بھی رب مبلغ او عام سامع او کما قال علیہ السلام، امت میں بہت استعدادیں ہیں، بڑی صلاحیتیں ہیں، اسی لیے خاص طور پر ہمارا یہ طبقہ اہل علم کا حق تعالی شانہ آپ کے علم و عمل میں، آپ کے مطالعے، آپ کی مبارک زندگی میں بہت برکتیں نصیب فرماوے۔ یہ دینی ادارے، یہ دینی قلعے، یہ اسلامی قلعے، یہ مدارس، مکاتب، مساجد، مشائخ، علماء، طلباء، اساتذہ، دعوت کی یہ عمومی عام فہم محنت، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس وقت ہم جس سطح ارض پر ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر چہار سو سے ان نعمتوں کو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ سب کو سمیٹ کر اس خطے میں ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ حق تعالی شانہ ان نعمتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کا رات دن کا کام یہی ہے۔ آپ طلبہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں، پہلی رو کے، دوسری رو کے، صلاحیتوں کو آپ سمجھتے ہیں، اساتذہ کو جیسے حضرت کا تعارف ابھی ہوا جس انداز سے، اور حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ کی وہ فراست ایمانی، اور حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کا انتخاب، یہ رات دن کا آپ حضرات کا کام ہے۔ حق تعالی شانو اس کو جاری و ساری رکھے، آپ کے ہاتھوں ایسے نمونے تیار ہوں، اور ہر نعمت کے لیے اللہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو جب پڑھتے تھے تو ہم نے پرانوں سے سنا کہ حضرت جھوم جاتے تھے، وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، جو کچھ جتنا جہاں جس راستے سے اللہ کر چکے ہیں اس سے کہیں سے کہیں ہر آن گھڑی کرنے کی اللہ کی قدرت ہے، اس کی شان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جب دوسری آیت پڑھتے تھے تو بہت ہی وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، ما يفعل اللہ بعذابکم، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ حق تعالی شانہ ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور ہر فرد امت کی گرا قدر زندگی، اس کا وقت، اس کا پیسہ، اس کی صلاحیتیں اپنے صحیح مصرف پر اس طرح لگے کہ روز افزوں کا شان نبوت سے اور مشکات نبوت سے قریب ہو رہی ہو، اور ایمان میں، عبادت میں، اخلاق میں، معاشرے میں، معاملات میں، تعلق مع اللہ میں، فکر آخرت میں جو اصل زندگی ہے، آپ کے ہاتھوں حق تعالی شانو ایسے نمونے تیار کریں، خود ہمیں اپنی ذات سے عملی توفیق نصیب فرماوے، اور نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ہر ناقدری، ہم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، سارے ہی ہم گنہگار ہیں، لیکن واہر اللہ پاک، واہر اللہ پاک، توبہ ہم کریں، معافی ہمیں ملے، للہ افرح من توبۃ العبد، للہ افرح من توبۃ العبد، وہ خوش ہوتے ہیں۔ حق تعالی شانہ ہر ایک کی توبہ کی لائن الگ ہوتی ہے، چور چوری سے توبہ کرتا ہے، بے نمازی نماز چھوڑنے سے توبہ کرتا ہے۔ ہمارا یہ طبقہ، اس کی توبہ مشکات نبوت کو دیکھیں گے، نمونے نبوت کو دیکھیں گے، عمل نبوت کو دیکھیں گے، کہ جہاں ایمان سے لے کر کے اخلاق کی بلند پرواز تک، کہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب ایک یہودی عالم گئے تھے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو خلق عظیم کتنی کیا ہے اس کی تفسیر۔ پہلے وہ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کا بھائی میرا تو 40واں نمبر ہے اسلام میں داخلے کا، میں کیا حضور کے اخلاق، تم بلال کے پاس چلے جاؤ، شروع سے بہت مار کھائی ہے اور بہت حالات سے گزرے ہیں، لیکن حضور کی صحبت میں ان سے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس لے دے کے یہ ایک ہی چیز ہے، اور اگر اس میں کوئی 19-20 کا فرق ہو گیا تو میری تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، تم صاحبزادی کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو بہت بعد میں پیدا ہوئی، علی ہیں پہلے دن سے ساتھ۔ مردوں میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اماؤں میں اور مسرات میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں علی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ خلق عظیم، خلق عظیم،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی مخلوقات حق تعالی شانہ نے پیدا کی ہیں وہ ساری آپ نے گن لی؟ جی کیا؟ ذرے سے لے کے پہاڑ تک اور چونٹی سے لے کے جبریل تک، حجر مدر شجر جتنا. تو یہودی عالم نے کہا یہ کسی کے بس کا ہے؟ کہ جب یہ کسی کے بس کا نہیں تو خلق العظیم بھی کسی کے بس کا نہیں. چلتے رہو کرتے رہو. اللہ تعالیٰ یہ سب اس کے عملی نمونہ. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیابت کے لیے آپ ہی کو چاہتا تھا. حق تعالیٰ شانہ نے اپنی توحید کی گواہی میں آپ ہی کو پیش کیا. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. حق تعالیٰ شانہ اپنی توحید کی گواہی میں علماء کو پیش کر رہے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیابت میں لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى. اس خطے ارض کے ذرے ذرے کو مبارکباد ہے. اس کی آئندہ نسلوں کے لیے دعائیں ہیں، موجودہ کے لیے حفاظت کی ہر شش جہت سے دعائیں ہیں. علم میں، عمل میں، نیابت میں پوری ترقی اور قبولیت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں بھی ایک مسافر ہوں، میرے لیے آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.